بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا انتخاب کیا۔ یہ آپ کی سورت جانی پہچانی سورت ہے والعصر۔ ہر سورت کے شروع میں سوائے ایک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا کرتا ہوں، میں اس کلام کو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بلکہ اس کو شروع اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اللہ سے شروع کیا جائے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اس پاک کلام کو۔ وہ اللہ جو عام مہربان اور خاص مہربان ہے، رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان عام مہربان، رحیم خاص مہربان۔ عام مہربان وہ دنیا کے اندر سب پر مہربان ہے، عام مہربان ہے، اپنے ماننے والوں پر بھی مہربان ہے، نہ ماننے والوں پر بھی مہربان ہے۔ ان پر بھی مہربانیاں کرتا ہے جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اللہ کو گالی شرک ہے۔ اللہ ان کا بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی تمام کو دیتا ہے، تمام کو کھلاتا ہے، تمام کو سب وہ سہولتیں میسر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائی ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں بس وہ فائدہ اٹھائیں، باقی جو نہیں ماننے والے ایک طرف ہو جائیں تو ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت، اللہ کی جو ہے مہربانی، یہ ہوا ہے جس کے بغیر چند منٹ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ دیکھو اللہ سب کو دے رہا ہے، کسی سے روکی نہیں ہوا اللہ۔ پانی ہے، دیکھو اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ یہ ہے عام مہربان، اور خاص مہربان اللہ رب العزت قیامت کے دن ہوگا۔ وہ وہاں پر نہ ماننے والوں پر مہربان نہیں ہوگا، وہاں پر صرف ماننے والوں پر مہربان ہوگا، اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جو نعمتیں ہیں جنت کی، وہ صرف ماننے والوں کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی نعمت صرف ماننے والوں کے لیے ہے، اور نہ ماننے والوں پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر ان پر بھی رحم کر لے تو وہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ تو وہاں پر خاص مہربانی ہوگی۔ اب آتے ہیں والعصر کی طرف۔ والعصر، رب کائنات نے بات کو شروع کرنے سے پہلے قسم کھائی۔ یقیناً ہم بھی اس پر غور کرتے ہیں، جو بات قسم کھا کر کہی جائے کوئی اہمیت والی بات، یعنی فلاں آدمی نے بات تو کی لیکن قسم کھا کر، اگر بغیر قسم کے کہہ دی، لیکن ایک بات ہے یار قسم کھا کر بات کی ہے تو اس بات کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بات تو ویسے بھی اللہ کی پکی ہے لیکن اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اب یہاں پر بعض لوگ سوچتے ہوں گے رب کائنات نے زمانے کی قسم کھائی ہے، خود تو اوروں کی قسمیں کھاتا ہے اور ہمیں اپنے سوا اور کی قسم کھانے سے منع کر دیا۔ انسان کو وسوسے ڈلواتا ہے نا شیطان، دماغ میں ڈالے گا نا یہ تمہارا الہ ہے، دیکھو تمہیں تو منع کر دیا کسی اور کی قسم نہیں کھانا، اگر کسی اور کی قسم کھا لی تو شرک ہو جائے گا، اور اگر کسی اور کی قسم کھا لی تو فوراً کلمہ پڑھو، یعنی کلمہ پڑھو کیا اسلام سے خارج ہو جاتے ہو۔ غیر اللہ کی قسم کھانا اتنا بڑا جرم ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ہر چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ یہاں پر والعصر کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم۔ اس قسم کو لفظ کو سمجھیں پہلے کہ قسم ہے کیا چیز۔ ان لفظ قسم تو آسان سے سن لیتے ہیں، قسم قسم ہے کیا، یہ اصل اس کی تہ تک پہنچے کیا چیز ہے یہ قسم، جو قسم کھانے سے بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ قسم
کہتے ہیں لغوی معنی کسی چیز کو گواہ بنا لینا، یہ قسم کے معنی ہیں، کسی چیز کو گواہ بنا لینا، اور گواہ اس کو بنایا جاتا ہے جو سب کچھ جانتا ہو، اس چیز کے متعلق سب کچھ جانتا ہو، گواہ اس کو بنایا جاتا ہے، اور جو نہ جانتا ہو اس کو گواہ نہیں بنایا جاتا۔ اب ہم اگر اللہ کے علاوہ قسم اٹھاتے وقت جو ہمارا ایک خیال ہوتا ہے اندر میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ غلط قسم کھا رہا ہوں تو جس کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں یا غلط، اگر غلط بات کہہ رہا ہوں جس کی میں نے قسم کھائی ہے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اندر ایک خوف ہوتا ہے۔ اب وہ نقصان تو اس وقت پہنچائے گا جب اس کے اندر کی بات کو وہ جانے، اور اندر کی بات کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، صدور اندر کی سینے کی باتوں کو تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ سینے کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی جانتا نہیں تو گواہ کیسے بنائیں گے؟ میں کسی انسان کو گواہ بنا لوں، یعنی قسم کو، یہ اطلاع کی قسم، تو میرا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرے اندر کی بات یہ شخص جانتا ہے، شرک ہوا نا، جبکہ اندر کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب ہم اس لفظ کو سمجھ گئے کہ قسم ہے کسی کو گواہ بنانا، اور گواہ اس کو بنانا ہے جو اندر کی بات کو جانتا ہو، یعنی میں اگر سامنے والے سے جھوٹ بول رہا ہوں تو میں جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ میری پکڑ کرے گا، یہ عقیدہ ہوتا ہے قسم کھاتے وقت، اور پکڑ تو جب کرے گا جب اس کے اندر کا اس کو علم ہوگا نا، اور علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اور پکڑ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو لہذا ہمیں یہ اسی لیے حکم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سینے کی حال کو، اللہ کے سوا اس لیے کسی اور کی قسم نہیں کھانا۔ اگر کسی اور کی قسم کھا لی تو آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سینے کی حال اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی جانتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ تو اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ اب اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اب یہاں پر بھی وہی گواہی والی بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی زمانے کو گواہ بنایا، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اب آپ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، 3 زمانے ہوتے ہیں۔ یہاں پر رب نے کسی ایک زمانے کی قسم نہیں کھائی، یہاں پر رب نے ایک زمانے کو گواہ نہیں بنایا، یہاں تینوں زمانے گواہ ہیں۔ ماضی کا زمانہ بھی گواہ، حال کا زمانہ بھی گواہ، مستقبل کا زمانہ بھی گواہ۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اب اللہ بیان کرتا ہے قسم کھانے کے بعد بات کیا ہے، کیوں قسم کھائی اللہ نے؟ قسم تو کھائی، قسم کھا کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے قسم کھانے کے بعد جو بیان کیا، اب بات بتائی اصل میں کہ یہ ہے کہ یہ زمانہ ماضی کا بھی گواہ ہے، حال کا بھی گواہ ہے، مستقبل کا زمانہ بھی اس کی گواہی دے گا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ جو میں نے انسان بنایا ہے نا، یہ اپنے بات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ نے اپنے بعد پوری کائنات میں اس کو فضیلت دی، اس کو درجہ دیا، اتنا اعلیٰ فضیلت والا انسان بنایا، اور پھر وہ خسارے میں جائے تو ظاہر اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ نے اس اپنے بندے کو ہوشیار کیا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان نقصان اٹھانے والوں میں، انسان برباد ہونے والوں میں۔ ہاں، اس خسارے سے، اس بربادی سے اگر کوئی انسان بچ سکتا ہے یا بچا ہے یا بچا ہے ماضی، یا بچ سکتا ہے حال، یا بچ سکے گا مستقبل۔ ہاں، اس خسارے سے،
جو شخص بچے ہیں یا بچ سکتے ہیں ان میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ انسان ہر قسم کے خسارے سے بچ جائے گا۔ بعض موسم بیماریوں کی آتی ہے نا، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جی اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو ان باتوں کا پرہیز کرنا ہوگا، تو ہم ڈاکٹر کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں اور پرہیز شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو ڈاکٹر جس نے اس مشین کو بنایا، جو اس کا خالق ہے، جب وہ بتا رہا ہے کہ اس جسم کو بچانے کے لیے یہ پرہیز کرنا، اس پر ہمارا دنیا والے ڈاکٹر جیسا بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایسا ایمان کم از کم ایسا ایمان ہو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ سیدھے ہو جائیں۔ تو اس نے چیزیں بتائیں نقصان سے بچنے کی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ پہلی چیز، انسان خسارے سے بچا بھی ہے اور بچ بھی سکتا ہے، پہلی شرط اس میں ایمان لائے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لفظ ایمان، میں ایمان لے آیا بس، جیسے قسم کو ہم نہیں سمجھتے نا، ایمان کو بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لیتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ ابو جہل کلمے کو سمجھتا تھا اس لیے نہیں پڑھتا تھا، آج ہم کلمے کو پڑھ لیتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم بھی کلمے کو سمجھ لیں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، یہ زمین امن کا گہوارہ بن جائے، صرف کلمے کو کلمے کو سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہاں، بچنے والے کون انسان ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کے معنی ہیں کسی چیز کو پکے یقین کے ساتھ مان لینا، اور یہاں پر تو سودا ہے ایمان بالغیب کا، الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھ کر تو ہر شخص ایمان لے آتا ہے۔ آگ جل رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ اگر میں نے اس میں ہاتھ ڈال دیا جل جاؤں گا، تو دیکھنے کا ایمان ہے نا، وہ ہاتھ نہیں ڈالتا اس میں۔ اگر کوئی چیز سامنے ہے، کہے جی اس میں آگ ہے، اس کاغذ میں آگ ہے، تو میں نظر تو نہیں آ رہی۔ اصل میں ایمان یہ ہے کسی کے کہنے پر یہ سمجھ لوں کہ اس کاغذ میں آگ ہے۔ اس کی مثال سمجھنے ایک دے دوں میں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے خطبے میں۔ 11,000 وولٹ کی بجلی جا رہی ہے ہمارے گھر کے اوپر سے، تار ہے سلور کی تار، عام سی تار، لیکن اس کے اندر سے کرنٹ جا رہا ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا، وہاں لکھ کر لگا دیا خبردار خطرہ، نیچے وولٹ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے وولٹ کا خطرہ ہے۔ تو ہم وہ پڑھ کر اس کے قریب بھی نہیں جاتے، حالانکہ وہ بجلی اس میں سے گزرتی ہوئی ہمیں نظر تو نہیں آ رہی۔ آتی ہے نظر؟ نہیں آتی۔ وہ بتانے والے کی بات پہ ہمیں یقین ہے، چاہے بجلی نہ ہی ہو اس میں اس وقت، چاہے پیچھے سے کنیکشن کٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے اندر ایک یقین بیٹھا ہوا ہے کہ ہم پھر بھی اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ خوف کیا ہے؟ اگر ہم نے ہاتھ لگا دیا جل کر کوئلہ بن جائیں گے۔ یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم نے اللہ پر ایمان لانا ہے۔
جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اسے رک جانا ہے، جیسے بجلی کی تار سے اس نے روک دیا، جس چیز سے اللہ نے روکا رک جانا ہے، اور یہی عقیدہ رکھنا ہے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں جل جاؤں گا، یہاں نہیں تو جہنم کی آگ میں جل جاؤں گا، یہ 11,000 وولٹ کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ۔ جب ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری زندگی بتائے گی، وہ عامل الصالحات، اگلا جملہ بتایا۔ جب ایمان ہوگا تو یہ عمل صالح شروع کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ عمل صالح شروع کر دے گا۔ اب عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح وہ بھی عمل ہے، عمل غیر صالح وہ بھی عمل ہے دونوں عمل، ایک ہے صالح ایک ہے غیر صالح۔ ہم نے دونوں میں سے ایک عمل کرنا ہے، ایک نہیں کرنا۔ صالح عمل کرنا ایمان ہے، غیر صالح عمل نہ کرنا ایمان ہے۔ اور عمل صالح مختصراً کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کام ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے گا، وہ ہمارا عمل صالح ہے۔ صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، بلکہ ہر عمل، ہمارا لینا دینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، بازار میں جانا، خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سب چیزیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو یہ ہماری ساری زندگی عمل صالح بن جائے گی۔ ہم لیٹیں گے اللہ کے نبی کے طریقے پر، ہمارا وہ لیٹنا عمل صالح بن جائے گا۔ ہم بازار میں جائیں گے اللہ کے نبی کے طریقے پر، بازار میں جانا ہمارا عمل صالح بن جائے گا۔ کھانا کھائیں گے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، وہ کھانا کھانا عمل صالح بن جائے گا۔ ہم کسی سے بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، وہ ہمارا بات کرنا بھی عمل صالح بن جائے گا۔ یہ ہے عمل صالح۔ اور جب ہمارے عمل صالح شروع ہو جائیں گے، پہلے خود ایمان لایا، وہ خسارے سے بچنے والی چیز ہے، اور ایمان بھی وہ ایمان پکا مضبوط ایمان، شک والا ایمان نہیں۔ اور پھر عمل صالح شروع کر دیے، اب دو چیزیں باقی ہیں پیچھے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ حق جو آپ کو ملا ہے اس کو کہتے ہیں حق۔ اللہ پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ہے حق۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لانا، جیسے اللہ کی بات کو مانا ہے کسی اور کو ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر چلنا، وہ عمل ہے غیر صالح، وہ بھی عمل ہے، وہ عمل ہے غیر صالح۔ لیکن جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا وہ ہے عمل صالح۔ اب یہ ہوا حق، یہ آپ کے پاس جو حق آ گیا ہے، اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ حق آپ نے اوروں تک پہنچانا ہے، اوروں تک پہنچانا۔ شرط پہلے وہی آئی، پہلے ایمان نہ کرا عمل صالح کرنا، خود یہ حق اوروں تک پہنچانا ہے۔ اگر نہیں پہنچاؤ گے تو وہ خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ وہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، غالباً بخاری کی، ابھی دماغ میں آئی۔ سمندر میں کشتی ہے، یہ جہاز ہے، سمندری جہاز، اس کے دو طبقے ہیں۔ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، اس کا آدھا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، آدھا اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی جاتے ہیں سمندر میں، تو آپ کچھ لوگ اوپر سفر کر رہے ہیں، کچھ نیچے سفر کر رہے ہیں، جہاز چل رہا ہے سمندر میں۔ اب اوپر والے نیچے والے جو ہیں ان کو جب پانی کی ضرورت آتی ہے پڑتی ہے تو وہ اوپر چڑھتے ہیں، پھر پانی بھرتے ہیں، پھر نیچے لے جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ مشینری کا دور تو نہیں تھا۔ کبھی کہنے والا یہ کہنے لگ جائے آج تو بٹن دباؤ آ جاتا ہے، اس وقت یہ دور نہیں تھے،
सो हाथ से काम करने वाला था सब, जब ये हदीस बयान की गई। अब ये वो बड़ी तकलीफ होती है उनको। उनमें से उन शख्सों ने सोचा कि यार इतनी तकलीफ करते हैं, समुद्र हम पानी के अंदर रहते हुए और पानी हमें मुयस्सर नहीं, इतनी तकलीफ के साथ ऊपर जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, क्यों ना हम इसको यहीं से सुराख कर लें और इसमें से पानी अपनी जरूरत के मुताबिक आता रहेगा। उन पागलों को ये तो नहीं पता कि ये सुराख करना आसान है। जब ये सुराख हो गया तो खुद तो डूबेंगे, ऊपर वालों को भी ले डूबेंगे। अब उन्होंने ये सुराख करना शुरू कर दिया। अब जिनको पता था कि ये तो लोग पागल हैं, ये तो हमें भी डुबोएंगे साथ, उन्होंने जी उसको कोशिश की जबान से प्यार से समझाने की। अगर ऐसे कहते ठीक है जी अपनी आप जाने साला की काम, जैसे कहते हैं नहीं, आज अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है ना, करने दो जी हमें क्या, तो ये मिसाल है उसकी। अगर हम उसको सुराख करने देते हमें क्या, तो हम भी साथ डूबेंगे। तो जिसने उसको रोकने की कोशिश की, जबान से रोका, नहीं रुके। अब जो साथी ज्यादा हैं हाथ से रोकने की कोशिश करो, उनके साथ लड़ाई करो। क्यों? कि ये हमें भी डुबोएंगे साथ। तो बताया, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन लोगों ने अगर उनको सुराख करने से रोक दिया तो उन्होंने उन्हें भी बचा लिया, अपने आप को भी बचा लिया। और अगर सुराख करने से न रोका तो वो तो डूबेंगे डूबेंगे, साथ न रोकने वाले भी डूबेंगे। इस दौर के अंदर फिरका वारियत का दौर है। अगर हम लोगों को फिरका वारियत से नहीं रोकेंगे तो इस अजाब में हम भी शामिल होंगे, हम बचेंगे नहीं। तो हमने इस सुराख को बंद करवाना है, इसको रोकना है। इसके लिए वतवासौ बिल हक करना है। और ये हक पहुंचाते वक्त जैसे वहां तकलीफ आई ना, लड़ना भी पड़ा, झगड़ना भी पड़ा, कपड़े भी फड़वाने पड़े, यहां भी फरमाया हक बयान करते वक्त अगर तुम्हें ऐसी तकलीफ पहुंचती है तो फिर क्या करना है, वतवासौ बिस्सब्र, फिर तुम्हें सब्र करना है। सब्र के मायने ये नहीं कि बस सब्र चुप करके बैठ जाओ, उनको सुराख करने लो, ये मायने नहीं है। मायने ये है कि आपने साबुत कदम रहना है, साबुत कदम रहते हुए उनको मना भी करते रहना है, रोकते भी रहना है, कोशिश भी करते रहना है। अगर इस कोशिश में तुम्हारी जान चली जाती है तो हम कामयाब हैं। अगर हमने कोशिश ही न की तो फिर तो बर्बादी बर्बादी। एक और अबू दाऊद की हदीस याद आ रही है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, समेअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कानों से सुना। काल, आपने फरमाया, नजर अल्लाहुम्रअन, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा रखे, खुशो खुर्रम रखे, शादो आबाद रखे। दुआ दिया आपने उस शख्स को। कौन सा शख्स? फरमाया समिया मिन्ना हदीसन, जिसने मेरी हदीस को सुना, फहफिज़ा, फिर उसको याद किया। मेरी हदीस को सुना, सुनने के बाद सुनकर ऐसे नहीं बस नहीं, उसको याद कर लिया। खुतबात हम सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं ना, याद करते हैं, तो हमें याद करनी चाहिए कि आज इस खुतबे में क्या क्या बयान हुआ था। समिया, और वो सुना, हत्ता युबल्लग, जब याद हो गई, हत्ता युबल्लग, फिर उस हदीस को औरत तक पहुंचाया। फिर है दुआ उसके लिए, सिर्फ सुनने वाले के लिए दुआ नहीं है, हिफज करने वाले के लिए भी दुआ नहीं है। जब उसको औरत तक पहुंचाएगा फिर नबी की दुआ उसके लिए है। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी हमें मिला है उसको याद करें, सुने, सुनाएं, पढ़ें। तो याद करके औरों तक, अगर हमने खसारे से बचना है, अल्लाह ने वरना कसम खाकर बताया है, अगर तुम ईमान वाले नहीं बनोगे, अमल वाले नहीं करोगे, हक लोगों तक बयान नहीं करोगे और फिर
جو تقریبیں آئیں گی ان تقریبوں کو ثابت کرم رہ کر ڈٹے نہیں رہو گے تو تم خسارے والوں میں بن جاؤ گے تم بھی. یہ نمازیں اور یہ روزے تمہارے کام نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس امت کے فرقوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. آج وہ بیت المقدس یا اللہ دیکھو یا اللہ کفار نے اسلام والوں کو للکارا ہے. یا اللہ اسلام کے دعویٰ کرنے والوں میں وہ ہمت اور جرت عطا فرما کہ آج کفار کے دانت کھٹے ہو جائیں. یا اللہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. یا اللہ تیرا ساتھ ہوگا. یا اللہ تیری مدد ہوگی. یا اللہ سب کچھ ممکن ہے. تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما, اسباب پیدا کر, اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ اسلام کے علاوہ جو فرقے ہیں ان کا خاتمہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.